بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ واقعہ شب معراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شب معراج ایک ایسا واقعہ ہے جو ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور روح کو سرور دیتا ہے اور دلوں میں اللہ کی محبت اور نبی کی عظمت کا چراغ روشن کرتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے بے پناہ قرب کا شرف حاصل ہوا اور ان کی امت کے لیے بے شمار تحفے عطا کیے گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مکہ مکرمہ میں مشکلات کا بادل چھایا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق پیش کی، مگر اہل مکہ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان پر سختیاں بھی بڑھا دی۔ اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کو ایک ایسی شان اور عظمت والی رات عطا کی جس میں آپ کو وہ چیزیں دکھائی گئیں جو انسانی عقل کے دائرے سے باہر ہیں۔ رات کی تاریکی میں جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک خاص سواری براق آپ کے لیے لائی گئی۔ وہ سفید اور نہایت تیز رفتار سواری تھی جس کے ہر قدم کے ساتھ ایک طویل فاصلہ طے ہوتا تھا۔ یہ سفر مکہ مکرمہ سے شروع ہوا اور بیت المقدس تک پہنچا۔ راستے میں مدینہ، کوہ طور، بیت اللحم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر قیام ہوا جہاں آپ نے نمازیں ادا کی۔ ان مقامات پر قیام دراصل ان جگہوں کی روحانی اہمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ان کے پیغام کو اجاگر کرنے کا حصہ تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا گیا۔ تمام انبیاء کرام صف بستہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ یہ آپ کی قیادت اور امامت کی عظمت کا واضح اعلان تھا۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جس کے بارے میں انسانی سوچ بھی حیران ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر حضرت یوسف جو اپنے حسن کی وجہ سے مشہور تھے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا کا مقام آیا جہاں جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، اب آپ کو تنہا آگے جانا ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میری رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بے پناہ قرب میں پہنچے۔ اس موقع پر قرآن میں بیان کیا گیا کہ فاصلہ 2 کمانوں کے برابر رہ گیا تھا یا پھر اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے آسانی کی درخواست کی تو نمازوں کو 5 کر دیا گیا، مگر ان کا اجر 50 کا ہی رکھا گیا۔ یہ اللہ کی محبت اور کرم کی ایک بے مثال جھلک ہے۔ اس ملاقات میں آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں اور امت کے ان افراد کے لیے بخشش کی بشارت دی گئی جو شرک سے بچیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ مکرمہ پہنچے اور یہ واقعہ بیان کیا تو کفار مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے آپ کا امتحان لینے کی کوشش کی، مگر آپ نے مسجد اقصیٰ کی ایسی تفصیل بیان کی جو سن کر وہ حیران رہ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کی تصدیق کی اور آپ نے صدیق کا لقب پایا۔ یہ رات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اور مشکلات کے وقت صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ شب معراج کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل منزل اللہ کی قربت ہے اور ہمیں اپنی زندگی اسی منزل کے حصول کے لیے گزارنی چاہیے۔ یہ رات ایمان، قربانی اور اللہ کی رحمتوں کے ذکر کی رات ہے جو ہمیں اپنے دین کی اصل روح سے جوڑتی ہے۔ دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔